فاتحہ. مائک انہیں کی طرف بھاگا چلا جانا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد وقاتل النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب المبين والله أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشاء ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات على محمد. اعلان رب ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کسی ہے لوگوں کا ایمان لائے. ایمان کس پہ لائے؟ ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ ہی ولی ہے لوگوں کا جو علی بن ابی طالب کی ولایت پہ ایمان لائے، جو جنتوں سے نکال کر نور کی وجہ میں لے جاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا بڑی طاغوت شیطان ہے، تو ان کو نور کی وجہ سے نکال کر اندھیرے میں اور ظلمتوں میں غرق کر دیتا ہے. ولایت ہی اصل ہمارا اصل دین ہے. قرآن حکیم کا موضوع ہی ولایت ہے. ہمارے اعمال اور قبولیت کی خیر ہی ولایت ہے. ولایت حنفی اور ولایت نسبی، ولایت حنفی ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ولایت نسبی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ولایت تین قسمیں ہیں: ولایت موقت، ولایت امامت اور ولایت تصرف اور تقدیریہ. بڑی حکومت کرتے ہیں، تین بڑی حکومت کرتے ہیں، کائنات پر بھی حکومت کرتے ہیں. ضلعوں کا نظام بھی ان کی ولایت سے وابستہ ہے، تین کے نظام بھی ان کی ولایت سے وابستہ ہے، کائنات کا نظام بھی ان کی ولایت سے پہلی شے کو ولایت موقت کہتے ہیں، دوسری شے کو ولایت امامت کہتے ہیں، تیسری شے کو ولایت تقدیریہ کہتے ہیں. ہمارے پاس دو دن ہی بچے ہیں، دو رات بچے ہیں، کوئی بات نہیں اگر وقت میں تاخیر ہو جاتی ہے. اس لیے کیونکہ بارسلونا کا ترجمہ پورے یورپ میں دو ہوتا ہے تو نہ کر کے سنتا ہے نہ کر ولایت شروع ہو رہی ہے. حضور نے تذکرہ چھوڑ دیا ہے ولایت کا، تو محبت کا عزیز و محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا نتیجہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. جو پتھروں سے محبت کرے گا اور پتھروں کے ساتھ محفوظ ہوگا، اور جو کوشل سے محبت کرے گا وہ کوشل کے ساتھ محفوظ ہوگا. خدا کی محبت کا ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن خدا کی محبت کا معیار یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یہ کرے کہ خدا سے محبت کرتا ہوں کہ دیکھو کہ بندے خدا سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر وہ بندے خدا سے محبت نہیں کرتا اور خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ منافق ہے. اور اس لیے خدا کی محبت کا معیار بھی یہ زمین کی محبت ہے، کیونکہ شیطان بھی بڑی محبت کرتا تھا خدا سے، بڑی عبادت کرتا تھا، بڑے روزے رکھتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کو نفاق کو دور کرنا تھا، ایمان کو الگ کرنا تھا. تو یہ جانچنے کے لیے یہ کتنا مومن ہے، کتنا منافق ہے. پروردگار عالم نے آدم کے پتلے کو بنا کے کہا شیطان بھی دعویٰ کر رہا تھا خدا کی محبت کا، لیکن میرے ذریعے خدا کی محبت کو پیش رکھا گیا تو شیطان ابلیس کی پول کھل گئی.
محبت کرتا ہے. اگر ولی خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ خدا سے محبت کرتا ہے, اور اگر وہ ولی خدا سے محبت نہیں کرتا تو وہ خدا سے محبت نہیں کرتا. خدا کی محبت کا معیار ولی خدا کی محبت ہے. علی کی محبت وہ چیز ہے جو نفاق میں اور ایمان میں فرق کر دیتی ہے, کیونکہ جب رسول اللہ دین حقیقت کو اس دنیا میں لے کے آئے تو کہا مسلمانوں سے مسلمانوں روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا منافق میں بھی اور مومن میں بھی. کہا نماز پڑھو, سب نے نماز پڑھی مومن میں بھی اور منافق میں بھی. رسول نے کہا حج کرو, سب نے حج کیا مومن میں بھی اور منافق میں بھی. رسول اسلام نے کہا صدقات دو, سب نے زکات دی مومن میں بھی اور منافق میں بھی. اب رسول اسلام نے ایسا حکم دے دیا کہ جس سے نفاق خراب ہو گیا, ایمان خراب ہو گیا, کیا علی سے محبت کرو. یہی تو ہمارے فارسی میں ہمیں سزا کرنا ہوتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے, تو علی کام سے کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو منافق اور پھولوں کی ہے تو مومن. اور دنیا علوم کا فتوا لگاتی ہے کہ بھائی یہ غالب ہو گئے. اچھا ذرا سمجھتے ہو کہ علوم کسے کہتے ہیں اور تفصیل کسے کہتے ہیں. تفصیل کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو فضائل محمد غالب ہوئے ہیں محمد والے محمد سے, اگر تم نے اس کا انکار نہیں کیا, شک کیا اس میں, انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اس لیے کیونکہ اگر تم نے انکار کیا تو وہاں وہ تفصیل نہیں ہے. اگر تم نے اسمت کا انکار کیا, اگر تم نے ان کی امامت کا انکار کیا تو وہی ممکن ہو گئے. اگر تم امامت کو یقین رکھتے ہو, اسمت کو یقین رکھتے ہو, اور اس کے بعد اگر تم نے ان کے مسائل پر شک کیا تو وہی سے مقصر کہلاؤ. اگر میں کہوں کہ علی نے کائنات کا حکم کیا ہے, تم کہو گے مقصر, کہو گے کہ نہیں یہ غالب ہو گیا ہے, اردو کر رہا. کیوں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے, کائنات کو حل کرو. بھائی تمہیں کیا معلوم اللہ کا کام کیا ہے؟ تم تو بس نہیں سمجھ رہے ہو کہ کائنات کو حل کرنا اللہ کا کام ہے, بلکہ اللہ تو اس سے بہت بناتا ہے کہ وہ کیا شرک کر رہا ہے. اس کو علم سمجھو. علم امام سے جب پوچھا گیا کہ علم کیا ہے, تو امام نے کہا علم شاہ کو کہتے ہیں کہ کیا یہ کہا جائے کہ اللہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, ہمیں ہماری عبودیت سے ہٹا دیا جائے اور الوہیت کے تعریف کر دیا جائے. جب اسے کہا جائے کہ اللہ بشر کے جسم میں حلول کر گیا ہے, یہ حلول کہنا یہ نہیں ہے کہ کائنات نے حل کیا ہے, یہ اس کی خصوصیات پر ہے, یہ اس کے معجزات کیا ہے, اس کی کرامات کیا ہے. حلول اس سے کہ اس طرح سے بیان کیا جائے کہ اکیلے سے ہٹا دیا جائے اور عبودیت جو ہے بنیاد بنا دیا جائے. ہم اکیلے سے نہیں کرتے, خدا ہے, معصوم ہے, بلکہ وہ فضائل جو خارج ہوئے شان میں ہم اس کو قبول کرتے ہیں. جو فضائل کا نتائج کی شان میں فائد ہوئے ہیں ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں. تم اس کو خلو کرا دیتے ہو, خلو نہیں, خلو ایمان کہتے ہیں بس یہ کہنا غلام ہے کہ یہ اللہ ہے. خلو بس یہ ہے کہ تم یہ کہنا نظر انہیں اللہ ہے, انہیں عبودیت کی منزل سے ہٹا دو, ہمیں عبودیت کی منزل پر قائم رکھو, اور جو کل چاہے وہ ہمارے بارے میں کہو, تم ہماری حقیقت منزل تک نہیں سناتا ہوں جو میرے نیوز میں قدم بند کیا ہے.
کہ یہ خلو ہے، لیکن یہ خلو نہیں ہونا حقیقت ہے. سمجھو کہ خلو کیا ہوتا ہے، تحصیل کیا ہوتی ہے. اور یاد رکھے جتنا علم خلو کرنا ہے اتنا ہی علم تفصیل کرنا ہے. عالمیوں میں اور مفسروں میں کوئی فرق نہیں. جتنا بڑا مجرم غانی ہے اتنا ہی بڑا مجرم مفسر بھی ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول اسلام محمد بن رہے جبرائیل امین نازل ہوئے، کیا حسین دستار باندھی جا رہی ہے. ایک مرتبہ نبوت میں نظر ڈالی جبرائیل پہ مخازن تھا. جبرائیل کیا دیکھ رہا ہے؟ حضور دیکھ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت دستار باندھی جا رہی ہے. کہا یہ بابا کہ وہی کہاں سے لاتا ہے. کہا پتہ نہیں حضور پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے. کہا تمہیں آواز کیسے آتی ہے؟ وہ ایسا تو رکھتا ہی نہیں. اس واقعے کو اس روایت کو جو تاریخ میں موجود ہے، میر حدیث میں اپنے اشعار میں قیامت کے اشعار ہے. میر حدیث میں قلم بند کیا ہے اور اپنی خاموشی سے میں اشعار کو سنانے والا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جس اشعار کا آخری بند ہو تو قیامت پر ہونا چاہیے. امامہ کرے قانون کے شاہ سرفراز، امامہ کرے قانون کے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے نور سے تنسار. امامہ کرے قانون کے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے نور سے تنسار، جس پر قدرت سے تجھے آتی ہے آواز. امامہ کرے گاؤں کو تو شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے نور سے تنسار، جس پر قدرت سے تجھے آتی ہے آواز. دیکھو تو خدا کا اسے پوشیدہ ہے کیا. جبرائیل سے فرمایا کہ اے نور سے تنسار، جس پر قدرت سے تجھے آتی ہے آواز. دیکھو تو خدا کا اسے پوشیدہ ہے کیا. وہ کیا بولا؟ وہ بولا کہ جنتا پر اٹھائے جائیں گے. جبرائیل سے رسول السلام نے کہا اگر تیرے پروبھائی جلیں گے تو فکر کیوں کرتا ہے؟ ہم تو تجھے سدرۃ المنتہا سے آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ہی نہیں ہے. یہ بولنا چلیں گے ہمیں گھوم کے تجھے دیں گے. تیرا ایک پال چلے گا، ہمیں ایک پال کے حملے میں تجھے پار کریں گے. وہ کورونا کے چار پال چلیں گے، شاید بولے ہمیں گھوم کے پال چلے دیں گے. جبرائیل سنتے ہی نبی سے پایا پہلے تم میں فلک کیجیے، اتباع کو فلک ہے. جبرائیل نے سے کہا محمد رسول اللہ نے کہ اگر تیرا ایک بار جگہ تو ہم تجھے اس کے بعد پر ادا کریں گے. جبرائیل نے سنا ایک مرتبہ اللہ شروع کیا اور ساتھ آسمان پار کر گیا. جبرائیل نے سنتے ہوئے نبی سے یہ طلب ہے تم بیچ میں فلک کیجیے، اتباع کو فلک ہے. پہنچا دیکھا تو وہاں جا کے نظر آئی ہونا چاہیے. آپ کو مرائیے کا راستہ ہے، عباس کے علم کا راستہ ہے، عباس کی تاریخ ہے. تو شروع سے سنو. امام کرے کام کو تو شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے نور سے تنسار، جس پر قدرت سے تمہیں آتی ہے آواز. دیکھو تو ہٹا کر اسے پوشیدہ ہے جلال، جو بولے کہ جاتا ہے بڑی پاؤں چلیں گے. شاید بولے ہمیں گھوم کے بس پر تجھے دیں گے. جبرائیل نے سنتے ہی نبی سے یہ پایا پائے تم دیکھنے فلک کیجیے اور بہت کے فلک پہلے پہنچا دیکھا تو وہاں جا کے نظر آئی